آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کل بہترین علمی اور سائنسی کارکردگی کے 15ویں سالانہ ایوارڈ کی تقریب منعقد کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر انتہائی تشویش کے ساتھ یوکرین میں بڑھتی ہوئی فوجی شدت کو دیکھ رہا ہے۔ اور آج چھٹے روز بھی روس یوکرین پر بمباری اور حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور مغرب کی جانب سے ماسکو پر نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر کل بہترین علمی کارکردگی کے 15ویں ایوارڈ کی تقریب منعقد کر رہا ہے۔ اس دن کا شعار ہے بہترین کارکردگی کے ذریعے ہم نسلیں پروان چڑھائیں گے۔ وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے زیر اہتمام صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اس ایوارڈ کی سرپرستی فرما رہے ہیں اور ہر سال اس ایوارڈ کے حصول کی کوشش کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطر اپنی توجہ بطور خاص انسانوں پر مرکوز کرتا ہے کہ انسان ہی کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے 2030 کے قومی تصور کو نافذ کرنے میں باصلاحیت انسانوں کا ہی بنیادی کردار ہے، جس کے لیے انسانی وسائل میں اضافے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سال اس ایوارڈ کے لیے 267 افراد اپنے کارناموں کے ذریعے آگے آئے ہیں اور ان میں سے 72 افراد یہ ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایوارڈ 9 شعبوں میں دیا جاتا ہے۔ ان میں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی سے سائنس کے شعبے میں ڈاکٹر خالد الخوری نے یہ ایوارڈ جیتا ہے، جن کے تھیسس کا عنوان تھا سسٹینیبل انرجی یعنی پائیدار توانائی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جنیوا میں حقوق انسانی کی کونسل کے 49ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر بہت تشویش کے ساتھ یوکرین میں بڑھتی ہوئی فوجی شدت کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یوکرین کی خود مختاری و بالادستی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اس کی سرحدوں کے اندر اس کی سرزمین کی سلامتی کا احترام کیا جائے اور بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور ڈائیلاگ کا راستہ ہی اپنایا جائے۔ تو قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سیاسی اختلافات کو فقط بات چیت، ڈائیلاگ اور سفارتی ذریعوں سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ جنگیں اختلافات کو حل نہیں کرتی بلکہ انہیں مزید پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ اب روس یوکرین بحران پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کو آج 6 روز پورے ہو رہے ہیں اور اس جنگ میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے ماسکو کے خلاف پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں، جبکہ ماسکو یوکرین کے دارالحکومت کییو اور دوسرے شہروں اور قصبوں پر مسلسل گولہ باری اور حملے کر رہا ہے۔ معرکے جاری ہیں اور روسی فوجیں اب دارالحکومت کییو سے مزید قریب ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان بیلاروس میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کرملن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے کہہ دیا ہے کہ یوکرین میں کوئی بھی حل صرف اسی صورت میں نکل سکتا ہے کہ یوکرین جزیرہ نما کریمیا پر روس کی بالادستی کو قبول کر لے اور وہ یوکرین کو ان کے الفاظ میں فوجی ٹینڈنسی یعنی فوجی رجحان اور نازیت سے پاک کر لے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس
جو یوکرین کے شہروں پر بمباری اور حملے کر رہا ہے تو کییو کو اس طرح فائر بندی کی خاطر ماسکو کی شرطوں کے سامنے جھکنے پر ہرگز مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یوکرین میں روسی فوجی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے روسی فوج نے آج کییو کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی سیکیورٹی کی تنصیبات کے قریب رہتے ہیں تو پھر وہاں سے چلے جائیں۔ روسی فوجیں دارالحکومت کییو اور دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ آج یوکرین اور مغربی ملکوں سمیت بہت سے وفدوں نے ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروو کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ روسی فوج آپریشن کا مقصد یوکرین کی انتظامیہ کو ہتھیاروں سے محروم اور اسے نہتہ کرنا ہے۔ سرگی لاوروو کو آج جنیوا پہنچنا تھا، لیکن انہوں نے روس پر لگائی گئی پابندیوں کی بنا پر اپنی وہاں آمد کو منسوخ کر دیا۔ ان پابندیوں کے مطابق وہ یورپی یونین کے ملکوں کی فضاؤں میں سفر نہیں کر سکتے۔ پھر مغربی ملکوں کی جانب سے ماسکو کے خلاف اقتصادی اور مالیاتی پابندیاں لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح مغربی ممالک روسی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں؟ سفارتی سطح پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 11واں غیر معمولی اجلاس جاری ہے، اور یہ اجلاس یوکرین کی صورتحال پر بحث کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ انسانی سطح پر یورپی یونین نے برسلز میں اپنے وزرائے داخلہ کے اجلاس میں متنبہ کیا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے پناہ گزینوں کی ایک بڑی لہر آ سکتی ہے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پناہ طلب کرنے والوں کی تعداد 7 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اس بنا پر بحرانوں سے نمٹنے کے ذمہ دار یورپی کمشنر یانیس لیناریچ نے کہا ہے کہ یورپ کو گزشتہ کئی سالوں میں اب تک کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ بھی یوکرین میں اپنی انسانی کارروائیوں کے لیے مزید سرمایہ طلب کر رہی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس وقت یوکرینی پناہ گزینوں کا استقبال کرنے اور یوکرین کے پڑوسی ملکوں کی مدد کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو بچا سکیں۔ قطر نے جنیوا میں ہتھیاروں کے خاتمے کی کانفرنس کے اعلیٰ سطحی حصے میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے کانفرنس میں قطر کا بیان پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اپنی مسلسل کوششوں کے ذریعے بین الاقوامی امن و سلامتی کے حصول اور بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ہتھیاروں کے خاتمے کے مسائل سے متعلقہ بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر نہایت فعال کردار ادا کرتا ہے، اور وہ اس موضوع سے متعلقہ سمجھوتوں اور بین الاقوامی معاہدوں میں شریک ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ قطر یہ سمجھتا ہے کہ ہتھیاروں کے خاتمے کی یہ کانفرنس اب اس وقت تک ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے مختلف فریقوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات کی اکلوتی اتھارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس کانفرنس کا ممبر ملک ہوتے ہوئے یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کانفرنس کے ممبر ممالک اس موضوع کے بارے میں اگلا قدم بھی اٹھائیں گے۔ قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان آج دوحہ میں ساحلوں اور سرحدوں کی سیکیورٹی کے ڈائریکٹرز کا 16واں اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے ساحلوں کی سیکیورٹی سے متعلقہ متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ میں ساحلوں اور سرحدوں کی سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر جنرل ناصر جبر النعیمی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت وہاں کی سرحدوں کے گارڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد علی قدرزی کر رہے تھے۔ اور وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے
310 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 543 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 3,53,682 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اب تک لوگوں کو کووڈ-19 ویکسین کی 6,341,479 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور ان میں سے 15,747 ڈوزز صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی دی گئی ہیں۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ جرمنی کی حکومت اب روسی تیل، گیس اور کوئلے سے استغنا یعنی ڈسپینسنگ کا عزم رکھے ہوئے ہے۔ جرمن وزارت اقتصادیات کی انڈر سیکرٹری فرانسسکا پرنٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب انرجی کے رینیویبل وسائل سے ہی بجلی پیدا کرنے پر مکمل طور پر انحصار کیا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کل بہترین علمی اور سائنسی کارکردگی کے 15ویں سالانہ ایوارڈ کی تقریب منعقد کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر انتہائی تشویش کے ساتھ یوکرین میں بڑھتی ہوئی فوجی شدت کو دیکھ رہا ہے۔ اور آج چھٹے روز بھی روس یوکرین پر بمباری اور حملے جاری رکھے ہوئے ہے، اور مغرب کی جانب سے ماسکو پر نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔